تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ حضور کی تربیت حاصل کرنے والے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہنے والے تھے، اس لیے آپ بھی صحابہ میں سب سے بڑے زاہد تھے، سب سے بڑے دنیا سے منہ پھیرنے والے تھے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کے زاہد لوگ، دنیا سے بے رغبت قسم کے لوگ، جن کو دنیا کی نہ لالچ ہے، نہ دنیا میں انہوں نے کوئی اپنی جائیداد پراپرٹی یا کوئی دنیا میں اثاثے بنائے ہوئے ہیں اپنے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ زاہد بڑا کون ہے، کون ہے جو ہم میں بڑا زاہد ہے۔ تو آپس میں گفتگو کرتے کرتے سارے اس بات پر آ کر ان کی بات ختم ہوئی کہ ہم نے اگر حضور کے بعد صحابہ میں سب سے بڑا زاہد دیکھا ہے تو وہ مولا علی کی ذات کو دیکھا، سب سے بڑھ کر دنیا سے میں زہد رکھنے والے اور اس دنیا سے منہ پھیرنے والے، اور آپ اس قدر عاجزی کرنے والے تھے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ کہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا نام لیتے ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک یہ بھی دور ہمارے اندر چل پڑا ہے کہ میں جس طرح سے کسی کا نام لیتا ہوں، میں جس طرح سے کسی کا ذکر کرتا ہوں، اگر دوسرا بندہ ویسے نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں کہ اس کو محبت ہی نہیں ہے، اس کو جو مجھے عشق ہے وہ اس بندے کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نام لیتا ہوں ویسے یہ نہیں لیتا۔ اور اکثر لوگ ہم میں بہت سے ایسے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ جو شریعت سے دوری کی زندگی ہوتی ہے، شریعت سے دور رہ کر، اور ساتھ میں کہتے ہیں ہم نے تو علی کا نعرہ لگا کے ہم نے تو جنت میں چلے جانا ہے۔ بھئی جن کا نام لیتے ہیں، جن کا نعرہ لگا کر ہم نے جانا ہے، پہلے ان کی بھی تو عاجزی پڑھیں، پہلے ان کا بھی تو تقویٰ پڑھیں۔ آپ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میری بخشش فرما دے۔ اور یہ کون کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اپنی زندگی میں کہہ گئے ہیں کہ علی بھی جنتی ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے، جن کے بارے میں حضور نے گارنٹی دی ہوئی ہے، اور وہ کیوں نہ جنت میں جائیں گے؟ جن کی زوجہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کا اس قدر تقوی اختیار کرنے والے، اس قدر اللہ رب العزت سے ڈرنے والے تھے۔ اور انصاف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جنگ صفین میں آپ کی ایک زرہ جو تھی وہ گم ہو گئی، جنگ کے بعد کسی یہودی کے پاس وہ ملی، آپ نے اس کو یہ کہا کہ یہ زرہ جو ہے یہ میری ہے، یہ صفین کے اندر اس جنگ کے اندر یہ گم ہو گئی تھی۔ اس نے کہا یہ تو میری ہے، آپ خلیفہ مسلمین ہیں، وقت کے حکمران ہیں۔ کیس چلا گیا قاضی شریح کے پاس، جو کہ قاضی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، اور بہت مشہور اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ مشہور اور انصاف کرنے والے قاضی مشہور ہیں، قاضی شریح، شین را یا اور ہے، قاضی شریح، بعض شریح لفظ پڑھتے ہیں، اصل لفظ شریح ہے۔ اب ان کے پاس معاملہ چلا گیا، چیف جسٹس ہیں، اور معاملہ کون لے کر گیا؟ وقت کا حکمران۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس یہودی کے پاس زرہ ہے یہ میری زرہ ہے۔ آپ نے اس قاضی شریح نے یہودی سے کہا، اس نے کہا یہ میری زرہ ہے۔ اب شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کا دعویٰ کرے گا تو دعویٰ کرنے والے پر اس کے گواہ لانا یہ شرط ہے، یعنی جو بندہ کسی پر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، پہلے اس سے ثبوت مانگے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو دوسرا بندہ جس کے پاس چیز موجود ہے اس کو یہ کہا جائے بھی تم ثبوت دو، تم نے کہاں سے لیا؟ نہیں، اب جس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے اور اس نے دعویٰ کر دیا یہ میری ہے، سب سے پہلے اس سے جو ہے وہ ثبوت مانگا جائے گا، اس سے گواہ مانگے جائیں گے۔ آپ نے کہا اے علی المرتضیٰ، آپ کہتے ہیں یہ زرہ میری ہے، کوئی گواہی پیش کریں۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے کہا حسن بتاؤ یہ میری زرہ نہیں ہے؟
قاضی شرح نے یہ کہا شریعت کا اصول ہے کسی بھی بندے کے حق میں اس کا بیٹا گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ بیٹا ہے، بندہ اس نے کوئی چیز نہ بھی دیکھی ہو تو بیٹے کو کہہ دیتا ہے کہ تم نے گواہی دینی ہے۔ اب بیٹا ہے، اس نے دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، یہ تو عام فطری بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے حق میں گواہی دے گا۔ آپ نے کہا شریعت کا اصول ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی، کوئی اور گواہ لائے۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام کو بلایا، قمبر کو، آپ نے کہا قمبر تم بتاؤ یہ زرہ میری نہیں ہے؟ قاضی شرح نے پھر کہا کہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے اس کی گواہی میں، اس کے حق میں، نہ اس کا بیٹا گواہی دے سکتا ہے نہ اس کا غلام گواہی دے سکتا ہے۔ بھئی یہ تو اس کا غلام ہے، یہ تو جو بھی اس کو آرڈر کرے گا غلام نے تو وہ بات ماننی ہی ماننی ہے، لہٰذا اس کی گواہی بھی آپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ تو پھر میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے۔ قاضی شرح کہنے لگے اب شریعت کا فیصلہ یہی ہے، چونکہ آپ گواہ نہیں لا سکے، آپ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے، لہذا یہ زرہ یہودی کی آپ کی نہیں ہے۔ اب جب وہ اس یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ تھوڑا سا آگے چلا اور پھر واپس آیا، اس نے کہا اے قاضی یہ زرہ واقعی علی کی ہے، یہ میری نہیں ہے، اور میں اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب انصاف کے تقاضوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا کہ وقت کا حکمران عدالت میں آ کر کیس ہار گیا، وقت کا حکمران جب قاضی کے پاس آیا ہے، اس کے پاس گواہ نہیں ملے، قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایسی خلافت، ایسا نظام یہ وہی چلا سکتے ہیں جو اللہ کے انبیاء کے وارث لوگ ہیں۔ یہ انبیاء کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، یہ اللہ کے انبیاء جو تھے وہ ایسی سیاست کیا کرتے تھے، لہذا میں نے جب انصاف دیکھا ہے یہ زرہ بھی ان کی ان کو واپس کرتا ہوں، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ جب کلمہ اس نے پڑھا، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ زرہ بھی تمہیں تحفے میں دی، میں تمہیں اپنا گھوڑا بھی تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ حکمران، یہ ہے وہ سیاست جس کا ہم رونا روتے رہتے ہیں، جو ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اپنے ذہن ایسے بنائیں، اپنے ذہنوں کو غلامی میں نہ رکھیں، جو ہمارے حکمران نے کہہ دیا وہی مان لیا۔ یہ اللہ کے محبوب کے جو محبوب ہیں، یہ ان کی سیاست ہے، یہ انہوں نے ہمیں سیاست بتائی ہوئی ہے۔ اور آج ہمارا جو حالات ہیں، ہماری جو حالت ہے، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ ایک تو ہم اس نظام سے دور ہو گئے، دوسرا ذہنی لحاظ سے بھی ہمارے وہم و گمان سے بھی وہ نظام آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے۔ جو سیاست، جو گند ہمارے حکمران ہمارے ذہنوں میں ڈالتے جا رہے ہیں، اس میں تو ہم بڑے پختہ ہیں، اور جب کوئی سیاست کی بات کرتا ہے تو ساتھ میں ذہن آ جاتا ہے، لگتا ہے یہ مولوی ان کو بھی کرسی کی لالچ پڑ گئی ہے، انہوں نے بھی کرسی حاصل کرنی ہے۔ الحمدللہ میں اکثر یہ بات، پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ یہ بات کی ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہمیں یہ منصب دیا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دی، کئی سال ہم نے علم دین حاصل کیا، اب اللہ نے وہ دین لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دی ہوئی ہے۔ ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ صدر جو ہے خیرکم، جو سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو وقت کا صدر ہے، ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو وزیر اعظم بن جائے، ہم نے کہیں بھی نہیں یہ بات پڑھی تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بن جائے، جو ڈپٹی اسپیکر بن جائے، جو اسپیکر بن جائے۔ ہاں ہم نے پڑھا ہے، آپ سب نے بھی سنا ہوا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے لوگوں میں سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ ہر بندہ، عام بندہ بھی الحمدللہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیاوی لالچ میں؟ یہ آپ کو ایک چیز کا شعور فراہم کرنا، ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں یہ سب کچھ بیان کر کے آپ سے اپنے لیے ووٹ تو نہیں مانگ رہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ساری شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، میں سیٹ لینے لگا ہوں، کھڑا ہونے لگا ہوں، لہذا مجھے ووٹ دینے۔ یہ تو آپ کے سامنے ایک اویئرنیس، ایک شعور رکھا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارا شعور نہیں جاگے گا،
ہمیں شعور حاصل نہیں ہوگا کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ کس طریقے سے چلنا چاہیے، کون سا بندہ اس کو منتخب کرنا چاہیے، کون سا بندہ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ وقت کا نظام چلا سکے، جب تک ہمارے اندر یہ شعور نہیں آئے گا وہی غلامی کی زندگی. ہمارے وہ انگریز یہاں سے گئے ملک دے کر، لیکن اپنی سوچ وہ یہیں پر چھوڑ گئے، اور ان کی یہ عادت ہے جہاں سے بھی برطانیہ کی حکومت ختم ہوئی ہے، آپ تاریخ پڑھیں. ہم یہاں پر جو ڈرائیونگ میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو، ہمارا جو پاکستان میں ڈرائیونگ سائیڈ ہے وہ کیا سائیڈ ہے؟ رائٹ سائیڈ، یعنی ڈرائیور رائٹ سائیڈ پر ہوتا ہے، اور جہاں پر ہم نے جانا ہم نے لیفٹ ٹریک پر جانا ہے. دوسرا روڈ جو واپس آتا ہے وہ اپنے لیفٹ ٹریک پر آ رہا ہے. اب جہاں جہاں سے برطانیہ نے اپنی حکومت قائم کی اور پھر ختم کر دی، اور وہ اتنی آسانی سے حکومت اپنی ختم نہیں کرتے جب تک کہ اپنے اصول نہ دے کر جائے. آج بھی آپ سنتے ہوں گے فلاں بندے کو تعزیرات ہند دفعہ 302، تعزیرات ہند فلاں. یہ وہ تعزیرات ہیں جب ہندوستان میں ان کی حکومت تھی، یہ انہوں نے تب بنائی ہوئی تھی. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تعزیر اسلام کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حد بتائی ہے، حضور نے یہ تعزیر بتائی ہے. اب جب تک حد اور تعزیر وہ نہیں لاگو ہوگی جو اللہ کے محبوب بتا کر گئے ہیں، تب تک پھر تعزیرات ہند ہی یہاں پر چلے گی. اب جہاں جہاں سے برطانیہ کی حکومت ختم ہوئی ہے، چونکہ برطانیہ میں بھی ڈرائیونگ سائیڈ یہی ہے، لہذا جہاں جہاں سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے وہاں پر بھی وہی نظام چل رہا ہے. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. تو جب تک ہم ذہنی طور پر آزاد نہیں ہوں گے، ذہنی طور پر ہم اسلامی ریاست، اسلامی قوانین، اسلامی نظام حکومت اور اسلامی خلافت کو نہیں سمجھیں گے، اور وقت کے حکمران کے بارے میں ہمارا نظریہ، میں وہ اکثر یہ بات کرتا ہوں، کسی خاص پارٹی، نہ میں کسی خاص پارٹی سے مجھے بڑی نفرت ہے، نہ کوئی خاص حکمران یا کوئی پارٹی کا لیڈر کہ میں بڑی اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ حق بات بیان کرنا ہمارا مقصد ہے، خواہ وہ موجودہ حکومت ہو، سابقہ ہو. اس میں جو اچھائی ہوتی ہے ہم وہ بھی بیان کر دیتے ہیں، جس نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کا بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن جس نے کوئی غلط شریعت کے خلاف کام کیا ہو تو اس کی مذمت کرنا ہی ہمارا منصب ہے. اور اگر ہم کسی پارٹی کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے وہ بات جو شریعت کے خلاف ہے اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ہم سے بھی یہ پوچھ ہوگی. یہ بہت نازک مرحلہ ہے. بعض لوگوں کو شوق تو ہوتا ہے کہ میں بھی خطاب کروں، لاکھوں لوگوں کا مجمع ہو، مجھے سننے والا ہو. یہ خواہش کرنا تو بڑی آسان بات ہے، لیکن یہ تو قیامت والے دن پوچھا جائے گا نا. جو رب تعالیٰ نے تمہیں منصب دیا ہے، آیا اس منصب کا حق بھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا تم بھی اپنی ذاتی وابستگیوں کی وجہ سے حق کو چھپاتے رہے ہو؟ لہٰذا اللہ رب العزت کے محبوب نے جو ہمیں نظام دیا ہوا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے. کیسر و کسریٰ وقت کی روم پاور، اس وقت کی سپر پاور تھی. روم کی سلطنت، روم یہ آج بھی اٹلی کا ایک شہر ہے، اور اس وقت یہ دارالسلطنت ہوا کرتا تھا، اور رومی سلطنت جو اس کا حکمران ہوتا اس کو کیسر کہا جاتا. اسی طرح ایران، یہ موجودہ جو ایران ہے اس کا پہلا نام فارس ہے. یہاں کی جو حکومت ہوتی اس کو کسریٰ، وہاں کا جو حکمران ہوتا اس کو کسریٰ کہا جاتا. اب علامہ اقبال فرماتے ہیں، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوذر صد کے سلمانی. وہاں پر حیدر کرار کی طاقت تھی، اور ساتھ میں حضرت ابو ذر غفاری کا فقر بھی تھا، اور ساتھ میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صداقت شامل تھی. جب یہ وصف ان کے اندر موجود تھے، وہ صحرا سے نکلے اور وقت کی سپر پاوروں کو بھی انہوں نے ہرا دیا. یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جو طاقت دی ہوئی ہے، اہل ایمان کو جو رب تعالیٰ نے مقام دیا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف کس وجہ سے ہے کہ جب تک دین کو تھاما ہوا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. 19 رمضان یا 17 رمضان کو آپ پر حملہ کیا گیا. آپ جب مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اب آپ کی یہ عادت تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہمارے جو دعوت اسلامی والے احباب ہیں، صبح فجر کے وقت یا عام نمازوں میں جب خاص طور پر فجر کے وقت آتے ہیں تو گلیوں میں نعت پڑھتے ہوئے یا صدا لگاتے ہوئے آتے ہیں.
یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سنت ہے۔ آپ جب گھر سے نکلتے تو رستے میں یہ آواز لگاتے کہ الصلاۃ جامعہ، بھی نماز کھڑی ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، اٹھ جاؤ۔ مسجد میں تشریف لائے، اب جو آپ کا قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اور وہ خارجی تھا، اور یہاں پر یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیں کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے دور میں جو فرقے آج بھی موجود ہیں وہ آپ کے دور سے پیدا ہونے شروع ہوئے۔ جب کسی اختلاف کی وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، اب جب اختلاف کی وجہ سے آپس میں یہ معاملہ طے پایا کہ ایک صحابی آپ بھیجیں، ایک کوئی معتبر بندہ آپ بھیجیں، وہ دونوں مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے دونوں اس کو تسلیم کریں گے، تاکہ مسلمانوں کا آپس میں مزید خون ضائع نہ ہو، مزید قتل و غارت نہ ہو۔ اب جس وقت صلح ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں، آپ کے حمایتیوں میں ایک گروہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا علی ہم آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، آپ خلیفہ برحق ہیں، آپ کی خلافت برحق ہے، مدینے میں آپ کی بیعت ہوئی ہے، آپ کی خلافت برحق ہے، ان کی خلافت، ان کی جو حکومت ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ باغی ہیں، لہٰذا آپ نے ان سے صلح نہیں کرنی تھی، آپ نے ان سے جنگ ہی کرنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو جائے تو کوئی ایک صلح کرنے والا دونوں کی طرف سے ایک ایک بندہ بیٹھے اور معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے۔ اب وہ محبت کی وجہ سے، بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کی نفرت ہمیں نقصان دیتی ہے، بعض اوقات کوئی حد سے بڑھ کر جو آپ کو چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا نقصان دے دیتا ہے، کیونکہ جس کی محبت شدت کی ہوتی ہے جب اس میں نفرت آتی ہے وہ بھی شدت کی آتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ کا جملہ بھی ہے اور سنن ترمذی کی حدیث بھی ہے، احبب حبیبک ہونما عسیٰ ان یکون بغیدک یومما وابغض بغیدک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یومما۔ آپ نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا جملہ بھی ہے، جب بھی کسی سے محبت کرو تو درمیانی سی رکھو، یہ نہ ہو کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے، وہ دوستی میں جو راز اس کو بتائے ہوئے ہیں اب وہ تمہاری دشمنی میں استعمال کرتا ہو۔ اور جب بھی کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی ذرا برابری کی اور پوری سی رکھو، یہ نہ ہو کل کو صلح ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو کہ نفرت میں ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا کہتے رہے یا نفرت میں ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا کرتے رہے۔ تو محبت بھی کرو پوری سی، اور اگر نفرت کسی سے رکھنی ہے وہ بھی مناسب سی رکھو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے گروہ میں سے ایک گروہ چند لوگ علیحدہ ہو گئے، انہوں نے کہا علی آپ نے اللہ کا حکم نہیں مانا، آپ نے لوگوں کا حکم مانا ہے، لہٰذا معاذ اللہ آپ مشرک ہو گئے، آپ نے قرآن کا حکم چھوڑ دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، جان دیں گے آپ کے پیچھے، آپ خلیفہ برحق ہیں، لیکن جو آپ نے صلح کی ہے آپ نے قرآن کا خلاف کیا ہے، لہذا ہم آپ سے بری ہیں۔ اب وہ لوگ سب سے پہلے صحابہ کے لشکر سے نکلے، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے، خارج ہونا، نکلنا، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ آپ کی محبت میں اس قدر وہ بڑے ہوئے تھے کہ آپ پر ہی بعد میں انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حضرت امیر معاویہ کو تو وہ کافر پہلے سے کہتے تھے، جب یہ معاملہ صلح والا ہوا تو انہوں نے آپ کو بھی معاذ اللہ کافر کہنا شروع کر دیا، اور ایک جنگ آپ کی ان خارجیوں کے خلاف بھی ہوئی ہے جس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی وہ جنگ ان خارجیوں کے خلاف تھی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپ کا قول بھی ہے کہ قیامت تک میری امت سے لوگ نکلیں گے، خارج ہوں گے، خارجی ہوں گے، اور قیامت تک ان کا گروہ نکلتا رہے گا، اور جو ان کا سب سے آخری گروہ نکلے گا وہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو ان کی صفت حضور نے ہمیں بیان کر دی بھی اہل ایمان، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن یہ جو ہمارے اندر عنصر پایا جاتا ہے کہ ذرا سی بات پر اسلام سے نکال دیا، شرک کا فتویٰ کسی کے اوپر لگا دیا، یہ سب سے پہلے جو سنت ہے یہ خارجیوں کی سنت ہے جنہوں نے حضور کے صحابہ کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگایا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے دور میں کچھ لوگ آپ سے اس قدر محبت کرتے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا علی
آپ ہی خلیفہ اور آپ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے خلیفہ بننا آپ کا حق تھا، آپ کے حق کو غصب کیا گیا اور زبردستی آپ سے خلافت چھینی گئی، لہٰذا آپ حق پر تھے، وہ بھی محبت میں حد سے بڑھنے والے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا یہ قول ہے نہج البلاغہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں ہلاک فیہ رجلان، دو بندے میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، میری وجہ سے دو بندے ہلاکت میں ہوں گے، محب مفرط یذهب به الحب الی غیر الحق، ایک وہ بندہ جو حد سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا علی تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ نے بڑی شانیں ان کو عطا کی، بڑے معجزات ان کو عطا کیے، لیکن یہودی جو تھے ان کو پھر بھی انہوں نے نبی نہیں مانا اور معاذ اللہ زنا کی اولاد کہتے رہے، ان کی گستاخی، ان سے نفرت۔ آج بھی یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پر چڑھایا تھا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں گے، آج عیسائی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سے جیزس اور گاڈ کہتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو کہتے ہیں ہمارے خدا ہیں اور خدا کا بیٹا ہے، خدا کا کلام ہے، اور وہ معاذ اللہ تین شخصیات مل کر خدا بن جاتی ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، وہ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اے علی تمہارے بارے میں بھی تین قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے محبت میں تمہیں حد سے زیادہ بڑھانے والے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جن کے دلوں میں تمہارا بغض ہوگا، جب ان کے سامنے تمہارا نام لیا جائے گا دل تنگ پڑ جائیں گے، دلوں میں تنگی سی محسوس ہوگی، یار یہ علی کا ہی ذکر بڑا کرتا ہے، اس کو مولا علی کے ذکر جو ہے یہ بہت کرتا ہے۔ جس کا دل تنگ پڑ جائے وہ بھی ہلاکت میں ہے، اور جو محبت میں حد سے بڑھا دے وہ بھی ہلاکت میں ہے۔ اور تمہارے درمیان، تمہارے بارے میں خیر الناس فیہ انمت الاوسط، تمہارے بارے میں بہتر بندہ وہ ہے جو درمیانہ ہے۔ جس طرح مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مانتے ہیں، فضیلت والا، اور سارے جو چار انبیاء سب سے افضل ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے، لیکن معاذ اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ذات کیوں نہ ہو، کسی کو بھی ہم رب تعالیٰ کے معاذ اللہ برابر نہیں کرتے، کسی کو بھی ہم وہ جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے جو مقام ہم نہیں دیتے۔ اور اسی طرح جو بندے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن کی مثالیں ہم دیتے ہوئے نہیں تھکتے کہ انہوں نے سجدے میں سر دے دیا، انہوں نے نیزے پر چڑھ کر بھی ان کے سر نے قرآن سنایا ہے، تو کتنی عجیب بات ہے، نام ان کا لیتے ہوں قرآن کبھی نہ کھولا ہو، نام ذکر ان کا کرتے ہوں کہ سجدے میں انہوں نے جان دے دی، سر دے دیا سجدے میں، لیکن نماز نہیں چھوڑی، پانی بھی نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی جب ضرب لگائی گئی، آپ ایک وقت بیمار ہو گئے، ایک صحابی آپ عیادت کرنے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو صحت دے، آپ کہتے پریشان نہیں ہونا، مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، میں کبھی بھی اس مرض سے مروں گا نہیں، مجھے موت نہیں آئے گی ابھی۔ انہوں نے پوچھا وہ کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب نے مجھے یہ بتایا ہے، اللہ کے محبوب پہلے سے بتا کر گئے ہیں، علی تمہاری یہ جو داڑھی ہے یہ خون آلود ہوگی، جب تک یہ زرد نہیں ہوگی خون کی وجہ سے، تو لہٰذا مجھے یقین ہے کوئی بھی دنیا کی بیماری آ جائے میں تب تک نہیں جا سکتا دنیا سے جب تک میرے محبوب کا فرمان نہیں سچا ہو جاتا۔ تو نماز کی حالت میں ہی آپ پر حملہ کیا گیا، اور وہ بندہ مسجد کے اندر الٹا لیٹا ہوا تھا، نیچے اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا، اور تقریباً 21 یا 40 دن وہ خنجر اس نے زہر کے اندر بھگویا ہوا تھا، اس میں بھگو کر رکھا تھا تاکہ اگر کسی پر میں حملہ کروں تو اس کی یہ خنجر جان لے یا نہ لے، یہ زہر اس کی جان لے لے۔ اور جب آپ پر اس نے حملہ کیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ہم تو صحت یاب ہو جائیں بیماری سے ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور علی دنیا سے جا رہے ہیں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ،
تو جس نے زندگی حضور کی سنت پر گزاری ہو، جس نے ساری زندگی، جس کی ہر ادا اللہ کے محبوب کی سنت جیسی ہو، اگر وقت کے حکمران رہے ہیں تو کبھی ناانصافی نہیں کی، اگر وقت کی حکمرانی بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب وہ بندہ دنیا سے جائے گا تو کامیاب ہو کے جائے گا۔ اور آج ہم ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ دنیا کے معاملات میں حلال حرام کی فکر ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات بابرکات اللہ کے محبوب کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات تھیں، اور اللہ کے محبوب نے بڑی آپ سے محبت کا اظہار فرمایا، رب تعالیٰ نے بھی آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو صحیح معنوں میں جو آپ سے محبت کرنے کا حق ہے، رب تعالیٰ ہمیں اس معنوں میں آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے حوالے سے پچھلے 2 جمعات میں بھی آپ سے گزارشات کی گئی تھیں، تو تمام احباب